جیسا شخص ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جس نے ساری زندگی اللہ کے رسول کے لیے قربانیاں بھی دی، لیکن آج ایمان سے خالی دنیا سے جانا۔ اور پھر آپ نے سنا ہے، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ یغلی دماغہ کا خالی القدر، اس کا دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیاں ابلتی ہیں۔ صرف آگ کا جوتا پہنا ہے، آگ کا جوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آگ جہنم کی آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہ صرف ایک جوتا پہنایا گیا ہے۔ ان احون الناس عذابا یوم القیامہ، سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو جہنم کا ہوگا وہ سردار ابو طالب۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے خوش قسمت، کہا عبدالرحمن سب کچھ لٹا کے آئے ہو، ایمان بچا کے آ گئے ہو، سمجھ لو کہ رب کائنات نے تجھے سب کچھ ہی عطا کیا۔ وقت گزرا، حالات بدلے، آپ نے مواخات قائم کی، صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، سعد بن ربیع کے ساتھ ان کو لگا دیا۔ سعد بن ربیع کہنے لگے عبدالرحمن لی امرأتان، میری دو بیویاں ہیں، اطلقوا احداہما، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، وہ عدت پوری کرتی ہے، اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا۔ لی بستانان، میرے دو باغ ہیں، ایک باغ عبدالرحمن کے نام اللہ کرتا ہوں۔ عبدالرحمن کہتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک، سعد اللہ تیرے اہل میں بھی برکتیں دے، اللہ تیرے مال میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ دلونی الی السوق، مجھے منڈی کا راستہ دکھاؤ جس رب نے سعد بن ربیع کو دیا ہے اور رب عبدالرحمن بن عوف کو دینے کی اوپر نکال دیا ہے۔ تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، تمہاری بیویاں تمہیں مبارک ہو، جس رب نے آپ کو دی ہے وہ رب عبدالرحمن کو بھی دے سکتا ہے۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے گھی کا کام شروع کیا، تھوڑا سا وقت گزرا، شادی کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ آپ نے فرمایا اولن ولو بشاۃ، عبدالرحمن ولیمہ لازمی کرو، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے کرو، ولیمہ لازمی کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ولیمہ کیا، ولیمے پہ دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات نے ولیمے کے اوپر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میرے لیے آپ علیحدہ سے دعا کر کے گئے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لہ، اے اللہ عبدالرحمن بن عوف کو برکتیں عطا کر دے۔ اور گجرانوالہ کے میرے دوستو، میرے محبوب کی زبان سے نکلنے والی اس دعا کو رب نے اتنا شرف بخشا، اللہ نے اتنا شرف بخشا۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اس دن سے پھر گرنا شروع ہوا، میں نے کہا کہ اب میں آپ کی دعاؤں کے اثرات دیکھنا چاہتا ہوں، اور کیا نہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کی قسم کو دعا کے بعد وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَوَجَدْتُ تَحْتَهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تو پتھر کے نیچے سے بھی رب مجھے سونا اور چاندی عطا کرتا۔ میں مٹی خریدتا تھا، وہ مٹی بھی اللہ سونا بنا دیتا اس دعا کے بعد۔ پھر رب نے مال کتنا دیا، اتنا مال دیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں تاریخ ابن کثیر کے اندر، جب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو اس وقت ان کی 4 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں؟ 4 بیویاں تھیں جب عبدالرحمن بن عوف فوت ہوئے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے تم نکاح کر لو، لیکن عبدالرحمن تیری خودداری پہ عزت نفس کے اوپر قربان جاؤں۔ یہ نہیں کہا تھا مال مفت دے میرا، مفت کا مال آ رہا ہے، مفت کی بیوی مل رہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہاں تو ہم ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں، دور وصول کر رہے ہیں، جو آئے سب لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 4 بیویاں دی۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے اگر
4 بیویوں سے زیادہ بھی کسی کو بیویاں کرنے کی اجازت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے بعد، اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اتنی ہی دے دی. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ نے مال اتنا مال دیا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو سونا تھا، جب ان کی جائیداد تقسیم ہوئی تو اس میں سے جو سونا تقسیم کیا گیا، سونا اتنا تھا کاٹنے والوں کے ہاتھوں کو چھالے پڑ گئے تھے. سونا جب کاٹا گیا تقسیم کرنے کے لیے تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں کو آبلے پڑے ہوئے تھے. اتنا سونا تھا جو عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں تھا. بلکہ میں اس کی ایک مثال اس طرح دیا کرتا ہوں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ مدینہ کے اندر اپنے جگہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک قافلہ آیا 700 اونٹ پہ مشتمل. کتنے اونٹ؟ 700 اونٹ پہ مشتمل قافلہ آیا. جب مدینہ میں داخل ہوا تو ایک تھرتھراہٹ سی محسوس ہوئی. اماں جی فرماتی ہے وما هذه الرجا، یہ تھرتھراہٹ کیسی ہے؟ کسی نے کہا قادم ماہیر اور عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کا ایک قافلہ آیا ہے جو شام سے غلہ لے کے آیا ہے. 700 اونٹ غلہ لے کے اب مدینہ میں داخل ہوا. اماں جی فرمانے لگی سقاہ اللہ من سلسبیل الجنہ، اللہ عبد الرحمن کو جنت کے سلسبیل چشمے کا پانی پلائے. میں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ان کے بارے میں سنا تھا یدخل الجنت حبوا، میرا عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا. جس بندے نے یہ روایت سنی وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا ام المومنین، میں نے آپ کے بارے عبد الرحمن بن عوف، میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں ایک حدیث سن کے آیا ہوں. کہا کون سی حدیث سن کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرا عبد الرحمن قیامت کے دن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سیدھے عائشہ کے پاس آئے، آ کر کہتا ہے یا اماں اتشہدین انک سمعت ھذا من رسول اللہ، اے ام المومنین کیا آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے؟ اماں جی فرمانے لگی سمعت اذنای ورآہ قلبی، میرے کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے محفوظ کیا ہے. میرے محبوب نے، میرے سرتاج نے کہا تھا عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا تھا. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے ام المومنین آپ گواہ رہیے، میں نے 700 اونٹ غلے سمیت مدینہ کے فقراء اور غرباء کے اندر تقسیم کر دیا. ایک مجلس کے اندر 700 اونٹ، 700 ٹن غلہ صرف ایک مجلس کے اندر. ہم یہاں چندے کی اپیل کرتے ہیں مسجد کے لیے، مسجد کا بل زیادہ آ گیا ہے، چندہ دو. لوگ 10-10 روپے نکالتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے جیب سے نکلتے ہیں. اللہ کی قسم جن لوگوں کا مال اللہ کے دین کے اوپر لگتا ہے رب کبھی ان لوگوں کا قرض دیا ہوا اپنے پاس نہیں ہوتا. شیطان نے کس طرف چلا دیا ہمیں، ہم سمجھتے ہیں شاید کم ہو جائے گا. مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، دین کے لیے لگایا، کسی غریب مسکین پہ لگ گیا تو شاید ہمارا مال کم ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ حرام کعبۃ اللہ کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور میرے محبوب نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا تھا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، جو رب کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال کو کبھی کم نہیں ہونے دیتا. یہ دیکھیں جن لوگوں کا عقیدہ بنا تھا. دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد مال کی بہتات کا عالم یہ تھا کہ ایک مجلس کے اندر اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. اور یقین مانے میں نے تاریخ کے دریچوں میں پڑھا کہ جتنے بدری صحابہ کرام تھے ساری زندگی امہات المومنین کا خرچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر سے جایا کرتا تھا. ساری زندگی عبد الرحمن بن عوف نے ہماری ماؤں کے گھروں میں خرچہ بھیجا. عبد الرحمن تیری عظمت کے قربان، کیسا اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کا نصیب اور مقدر بنا دیا.
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کئی ایکڑ زمین وقف کر دی. یہ کس کے نام ہے؟ یہ صرف عائشہ رضی اللہ عنہ. اور جتنے بدری صحابہ کرام تھے ان کی زندگی تک جو صحابہ کرام تھے بدری صحابہ کرام رضوان اللہ کے علیہم اجمعین کے نام پہ علیحدہ سے زمینیں اعلان کر دی. ایک ایک بدری صحابی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زمینیں خرید. یہ وہ بندہ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کے نبی کریم کے پاس پہنچا تھا. میرے محبوب کی دعاؤں نے کہاں تک پہنچایا؟ وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. محبوب آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا باعث ہے. دیکھیں اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کو کتنا سکون اور اطمینان عطا کر دیا ہے. محبوب کی ایک جملہ ہی زبان سے نکلا تھا، ایک جملے نے عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کی قایا پلٹ کے رکھ دی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دعائیں بتلائیں، کچھ لوگوں کے لیے آپ نے دعائیں کی، کچھ آپ نے ایسے اعمال بتلائے کہ جن اعمال کے اوپر ہم کاربند ہو جائیں تو رب العالمین ہمیں انشاءاللہ الرحمن اپنے محبوب کی دعاؤں کا مستحق بنا دے. ایک عمل آج بتانے لگا ہوں، دو پچھلے خطبے میں بتائے تھے، یاد ہے نا؟ کیوں جی یاد ہے؟ پچھلے خطبے میں دو بتائے تھے. جو اصل سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے دعا فرماتے ہیں. اور وہ شخص جو رات کی سناٹوں میں تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور دونوں میاں بیوی قیام اللیل کرتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے فقیرانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کے لیے بھی دعائیں. تیسری دعا، تیسرا عمل آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. اللہ اس بندے کا چہرہ کبھی مرجھائے نہ، اللہ وہ بندہ اس کا نام کبھی مٹے نہ. نظر اللہ عمران، اللہ خوش و خرم رکھنا اس بندے کو، اللہ تر و تازہ رکھنا اس بندے کو، اللہ اس بندے کا نام کو زندہ و جاوید رکھنا. معقول کون سا آدمی ہے جس کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں؟ فرمایا سمع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، جس نے میری حدیث کو سنا، سمع مقالتی میری حدیث کو سنا، فحفظها پھر اسے حفظ کیا، ثم اداها پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذی جلال و اکرام میری حدیث کو سن کے اس پہ عمل کرنے والا، آگے پہنچانے والا رب ذی جلال و اکرام اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اللہ اس کے تذکرے کبھی مٹنے نہیں دیتا. اور آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جو حدیث کے ساتھ جڑے آج ان کے تذکرے پاک 5 لاکھ شخص تو ایسا ہے، 5 لاکھ جن کے حالات زندگی کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھا، کس کس استاذ کے پاس گیا، کون کون سے شہروں میں سفر کیا، کہاں کہاں سے کیا کیا سیکھا، کتنی اولاد تھی، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، اولاد کتنی تھی، بیٹیاں کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے، کاروبار کیا تھا. اللہ کی قسم ہر چیز ان کی محفوظ کی ہے. اور محمدی مسجد میں آنے والوں اس سے بڑھ کر ان کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے جب صحیح البخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن ترمذی ہو، سنن نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، موطا مالک ہو، مسند احمد ہو، صحیح ابن حبان ہو، سنن کبریٰ بہقی ہو، شعب الایمان ہو، دیگر حدیث کی کتابیں ہوں. جب حدیث کی سند پڑھی جاتی ہے جہاں میرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے وہاں ان کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ نے اس قدر انہیں عزت عطا کر دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جڑ گئے. نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھنا جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا. اللہ اس کے تذکرے نہ مٹنے دینا.
اور میں تو کہا کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ محبتیں ڈال دی، اگر ان کی اولاد نہیں بھی ہوئی رب پھر بھی ان کے نام زندہ رکھتا ہے۔ دور کی بات کیا کر رہی ہے، کل کی بات ہے سید عبد الغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں نے کاموں کی میں درس دیا اور میں نے کہا مجھے بتلاؤ کاموں کی میں اس وقت جب سید عبد الغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اس وقت یہ کون تھا، اس وقت احمد نے کون تھا، اس وقت احمد تاجرہ کا صدر کون تھا، منڈی میں سب سے بڑی عادت کس کی تھی؟ کسی ایک تاجر کا نام لو، بڑے آدمی کا نام لو، لوگ خاموش ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا بتلاؤ سید عبد الغنی شاہ کون تھا؟ بچے بھی کہنے لگے ہمیں بھی پتہ ہے سید عبد الغنی شاہ کا، بوڑھے کہنے لگے ہمیں بھی پتہ ہے، جوان کہنے لگے ہمیں بھی پتہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب میں جمعہ پڑھاتا تھا کاموں کی میں، میرے پاس کچھ بزرگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے، اللہ کی قسم جب کبھی سید عبد الغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتا اور رو رو کے ان کی ہچکی باندھ جاتی تھی۔ نہ بیٹی نہ بیٹا کچھ بھی نہیں تھا، اولاد اللہ نے دی نہیں، تذکرے آج بھی باقی ہیں۔ امام بخاری کہاں پیدا ہوئے؟ بخارا میں، افغانستان سے آگے یہ روس کے قریب جو ریاستیں ہیں وہاں بخارا میں پیدا ہوئے، لیکن آج امام بخاری کے تذکرے شرق و غرب میں ہو رہے ہیں، شمال و جنوب میں ہو رہے ہیں، مسجدوں میں ہو رہے ہیں، منبر و محراب میں ہو رہے ہیں، اور سید بخاری تقریبیں ہو رہی ہیں۔ دنیا اس کتاب کو درسن سب کر پڑھ رہی ہے۔ کتنا بڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مقام کیسے ملا، کیوں ملا؟ نصر اللہ ابراہیم السمع مقالتی، اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کا مستحق بنا دیا۔ رب نے اپنے محبوب کی دعا پہ عمل کرنے والے کے لیے آپ کی دعا کا مستحق ٹھہرایا، اور رب ذوالجلال والاکرام نے محدثین کو اتنی عظمت اور شان اور مقام عطا کیا۔ آئیے آج اس حدیث کو سننے کے بعد میں اور آپ بھی تجدید عہد کریں۔ اللہ اولاد دیا، اپنی اولاد سے کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک بیٹے کو ضرور تیرے نبی کی حدیث کا چوکیدار بنانا انشاءاللہ۔ ایک بیٹا کم از کم تیرے نبی کی حدیث کے لیے ضرور بنو۔ وہ تو لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کی ساری ساری اولاد حافظ قرآن ہے اور سارے سارے بچے عالم دین اور پڑھے ہوئے ہیں اور درس نظامی کیا ہوا ہے، حدیث رسول سے وابستہ ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، کتابوں کے رائٹر ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنے والے، رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھانے والے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بھی دعا فرمائی، اور پھر آپ نے کچھ ایسی دعائیں بھی بیان کی ہیں جن کو آپ پڑھ لو، اللہ کریم تمہیں جو تمہاری پریشانیاں ہوں گی اللہ ساری دور کر۔ عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے لے کر مسلسل میرے جسم کے اندر درد رہتا ہے۔ ایک جگہ پہ نبی کریم صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ ایسے کیا کرو کہ جہاں پہ درد محسوس کرتے ہو عزا یدک علی الذی تعلم من جسدک، آپ کے جسم میں جہاں تمہیں درد محسوس ہوتا ہے عثمان آپ وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے یہ کلمات پڑھا کرو، اعوذ باللہ، ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، 3 دفعہ بسم اللہ، 7 دفعہ 7 مرات، 7 مرتبہ اس دعا کو وہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ لیا کرو، رب ذوالجلال والاکرام آپ کے جسم کی وہ ساری کی ساری دردوں کو دور فرما دے۔ یہ بھی آپ کی دعائیں ہیں جو آپ نے بتلائی ہیں، یہ دعا کرو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ دعا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس دعا پہ عمل کرنا شروع کیا، جہاں پہ درد تھا وہاں ہاتھ رکھا، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھا، 7 دفعہ یہ دعا پڑھی اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اللہ کی قسم رب ذوالجلال والاکرام نے جسم کی دردوں کو اس طرح ختم کر دیا جس طرح کبھی تھی، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي،
اللہ نے ایسے کر دیا جیسے کبھی مجھے درد ہوا ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر میں لوگوں کو بتلایا کرتا تھا جو مجھے کبھی آ کے اپنی قسم کی درد کے حوالہ سے ذکر کرتا ہوں اپنے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بتلایا کرتا کہ یہ دعا پڑھو، اپنا ہاتھ رکھ کے اوپر ہاتھ رکھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، 7 دفعہ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس پریشانی اور اس بیماری سے آزادی عطا۔ اور آخری بات، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی کے اندر آگے وقت نہیں تھا نماز کا، ایسے سمجھے جس طرح کوئی 10 بجے کے قریب مسجد میں آ کے بندہ لیٹا ہوا ہو تو بندے کو حیرانی ہوتی ہے یار آپ 10 بجے کے قریب مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ ابو امامہ مسجد نبی میں آ کے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا یا ابا امامہ ما لی اراک فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، ابو امامہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ کیسے مسجد میں آئے ہو؟ کہا محبوب لازمتنی الہموم والغموم والضیوع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غموں نے، دکھوں نے، مصیبتوں نے، بیماریوں نے، لاچاریوں نے، قرضوں نے مجھے پورا کر دیا ہے، میری کمر جھک گئی ہے قرض کے بوجھ کی وجہ سے، اور اب بھی ایک آدمی قرض لینے والا دروازے پہ ہے، مجھ سے چھپتا چھپاتا مسجد میں آ کے لیٹ گیا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اعلمک بکلمات، اے ابو امامہ کیا تجھے میں ایسے کلمات نہ بتلاؤں؟ آستانوں پہ جا کے جبینے رگڑنے والے، غیر اللہ کی منت منوتی کرنے والوں، ان درباروں پہ بیٹھے ہوئے ملنگوں سے جا کے غیر شرعی وظیفے دینے والوں اور کڑے چھلے باندھنے والوں، آؤ ساری کائنات کے طبیب، ساری کائنات کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے ہوئے وظیفے پہ بھی عمل کر کے دیکھ لیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کے سارے رنج بھی مکا دے گا، اللہ سارے دکھ دور کر دے گا، رب سارے قرض مٹا دے گا، اللہ ساری پریشانیاں دھو دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مخلص ہو کے اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ چل گیا۔ کہا لا اعلمک بکلمات، کیا تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں؟ اذا اصبحت و اذا امسیت، جب تو صبح کرے جب شام کرے، خود 3 مرات 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وقہر الرجال۔ اے ابو امامہ جب شام کرے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ، جب صبح کرے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ۔ مانا کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ، مغرب کی نماز پڑھ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ، رب ذوالجلال والاکرام تیرے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا، اللہ صاحب۔ اور بڑی سے بڑی پرانی بیماریاں جو کینسر کی شکل اختیار کر چکی ہیں، میرا رب تجھے ان سے بھی شفا یابی اور تندرستی عطا کر دے گا۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، مجھے یقین ہی نہیں تھا، یقین کامل تھا، یقین کامل ہی نہیں یقین محکم تھا، یہ کسی عام آدمی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو سستے کی بات کر رہا ہوں جس کی زبان نبوت سے جو کچھ نکلتا ہے رب سے قرآن بنا دیتا ہے، رب سے حدیث بنا دیتا ہے۔ مجھے یقین تھا سورج کل کا طلوع ہو یا نہ ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رسول اللہ کا یہ فرمان پورا ہو کے رہے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا حتی اذهب اللہ عنی ہمی وغمی وقضانی دینی، اللہ نے میری ساری بیماریاں بھی مکا دی، اللہ نے سارے دکھ رنج بھی دور کر دیے، وقضا عنی دینی، اور اللہ نے میرے سارے قرضوں کے بوجھ بھی اتار دیے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے لیے دعائیں فرمائی ہیں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے ہم اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مستحق بھی ٹھہر سکتے ہیں، اور آپ کے بتلائے ہوئے ان وظائف پہ عمل کر کے ہم اپنی دنیا کی زندگی بھی بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کی زندگی بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی